السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ سورۃ مبارکہ ہے کہ سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز ہو یا عید کی، اکثر و بیشتر
پہلی رکعت میں یہی سورۃ الاعلیٰ تلاوت فرمایا کرتے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے۔ یہ سورۃ اعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ آپ کیوں تلاوت فرماتے تھے؟ یہ عنوان اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں نے جو آج کی مجلس میں آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ سورۃ الاعلیٰ کی انہی آخری آیات مبارکہ کے حوالے سے۔ بنی نوع انسان اکثر و بیشتر اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کے لیے اس دنیا میں بہت تگ و تاس اختیار کرتا ہے۔ وہ ہر صورت پسند کرتا ہے کہ میری زندگی آرام سے گزرے، باعزت گزرے، میرے پاس دیا ہوا اللہ کا وافر مال موجود ہو، مجھے کسی جگہ اچھی ملازمت مل جائے، اگر گورنمنٹ کے ادارے میں باریابی حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنا ہے، اور پھر اس سے آگے اگر گورنمنٹ کے سرکاری ادارے جو ہیں، پارلیمنٹ جو ہے اس کی ممبری مل جائے تو پھر تو جناب سونے پہ سہاگا ہے۔ وہ مال و دولت کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے ہر حربہ اختیار کرتا ہے، اور اسی میں وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے میرے بھائی کہ یوں دنیا کمانے میں انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ ہماری جب یہ سوچ بنتی ہے کہ ہم نے دنیا کی آسائش اور دنیا کا آرام اور دنیا کی عزت و آبرو پانی ہے، تو وہ اس کے لیے ہر ہیلا اور ہر بہانہ، ہر جائز اور ہر ناجائز طریقہ اختیار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ قدم قدم پہ جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد دنیا کمانا ہے، مال کمانا ہے۔ وہ کسی طریقے سے، کسی بہانے سے آئے، وہ آنا چاہیے، لیکن یہ طرز زندگی سراسر خسارے کا سودا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ لوگو میں تمہیں بتلاؤں کہ سب سے خسارہ پانے والا کون ہے، سب سے گھاٹا اور نقصان پانے والا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے غل سعیہ فی الحیات الدنیا، جس کی ساری زندگی کی تگ و تاس وہ اس دنیا کے لیے مصروف ہو جاتی، بس دنیا کے حصول کے لیے، دنیا میں عزت پانے کے لیے، دنیا میں مال حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ خسارہ اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا یہ انسان ہے، کیونکہ اس کا سارا کام ایمان اور امانت داری پہ مبنی نہیں، بلکہ اس کی تمام تر مساعی ان مقاصد کے حصول کے لیے ہے، اگرچہ اسے دھوکہ دینا پڑے، ملاوٹ کرنی پڑے، اشیاء میں
آمیزش کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، بھائیوں سے دغا کرنا پڑے، جو بھی وہ اپنے منافع کے لیے اور فائدے کے لیے مناسب سمجھتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری محنت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، نفع کا سودا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا بھی عجیب ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک وادی، پوری ایک وادی سونے کی عطا فرما دے تو یہ کہتا ہے ایک اور ملنی چاہیے۔ اگر ایک مناسب جگہ پہ دکان ہے تو وہ کہتا ہے ایک اور ملنی چاہیے۔ اگر ایک کارخانہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایک اور بننا چاہیے۔ فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کا پیٹ تو نہیں بھرتا، آدمی کا پیٹ بالآخر مٹی ہی بھرتی، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اسی تکاثر کی بیماری نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا، بس زیادہ سے زیادہ مال آئے، زیادہ سے زیادہ عزت ملے، بلڈنگیں بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، دکانیں بنائیں، کاروبار کو بڑھائیں۔ الہاکم التکاثر، اس تکاثر کی بیماری نے تمہیں غافل کر دی ہے، حتی زرتم المقابر، تاکہ اسی میں مصروف رہ کے تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں یہی کیفیت ہے ہماری، الا ماشاء اللہ۔ یہ زندگی انسان کی، یہ سراسر گھاٹے کی اور سراسر خسارے کی بھائیوں زندگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے زندگی گزارنے سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہماری کامیاب زندگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب زندگی نہیں بلکہ انتہائی خسارے کی زندگی۔ کامیاب زندگی جس انسان کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہی چیز جو میں کہہ رہا ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ فرمایا کہ فلاح وہ پاتا ہے، کامیابی کامرانی اس کا مقدر بنتا ہے جو صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، شرک سے پاک، بدعات سے، خرافات سے پاک، معصیت اور نافرمانیوں سے پاک، حکم احکام کی خلاف ورزیوں سے پاک، یعنی اس کی زندگی بڑی ہی عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی پاکیزہ زندگی، نہ عقیدے میں غلاظت اور نہ عمل و کردار میں غلاظت، عقیدہ بھی کتاب و سنت کے مطابق صاف اور ستھرا، اور عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق، زندگی بھی اس کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صاف اور ستھری۔ قد افلح من تزکا، دیکھیے نا، قد تحقیق کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں اس مسئلے میں کہ فلاح اس کا مقدر ہے جو اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیتا ہے، اور وہ نامراد اور ناکام ہے جو اپنے آپ کو نافرمانیوں اور معصیتوں میں اپنے آپ کو گدلا کر لیتا ہے۔ نافرمانی اور معصیتیں اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، اس کو گھیر لیتی ہیں۔ کامیاب زندگی اس کی ہے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہے، اعتقاداً بھی اور عملاً بھی اور کرداراً بھی۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی، ایسا آدمی اگر کاروبار بھی کرتا ہے تو پوری دیانت سے کرتا ہے، پوری امانت سے کرتا ہے۔ تو مال کمانا منع نہیں ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
دولت یہ اللہ ذوالجلال کا فضل ہے، لیکن یہ تب ہے جب یہ اسی اسلوب اور اسی طریقے پہ کمایا جائے جس کے کمانے کا طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، پھر تو یہ مال اللہ ذوالجلال کا فضل ہے، ورنہ یہ مال اللہ ذوالجلال کا فیضان نہیں ہے بلکہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کا سبب اور باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، ایک وہ ہے کہ الہاکم التکاثر کے بھی کا شکار، ایک وہ ہیں جو الہاکم التکاثر کا شکار ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں یہ خوبی ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ تجارت، بیع و شراء، خرید و فروخت، زندگی کے معاملات، اس میں وہ غافل ہو کے نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور نہ ہی نماز سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ وہ ان کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود، تجارت کرنے کے باوجود، کاروبار کرنے کے باوصف، وہ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ یعنی ایک وہ ہے جو بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے اور ایک وہ ہے جو فکر مندی کی زندگی گزارتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لوگو من جعل ہمہ ہم الآخرہ، بنیاد اصل یہی، ایک وہ ہے جو اپنا غم آخرت بناتا ہے، ایک وہ ہے جو اپنا ہم اور اپنا غم دنیا بناتا ہے۔ جب وہ اپنا غم اور اپنا ہم، اپنی تگ و تاز اور اپنی ساری کوشش اور محنت وہ دنیا کے لیے کرتا ہے تو اس کے لیے ہر قسم کا فراڈ اپنے لیے روا سمجھتا ہے، لیکن جس وقت وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کا غم اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دنیا بھی درست کر دیتا ہے اور آخرت بھی درست کر دیتا ہے، اور جو دنیا کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی دنیا اطمینان سے نہیں گزرتی، دنیا میں پھر دھوکہ، دنیا میں فراڈ، دنیا میں قتل و غارت، دنیا میں ایک دوسرے پہ زیادتی، دنیا میں کساد بازاری، جس طرح کہ آج کل ہمیں یہ مصیبت، جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں۔ لیکن اگر انسان اس کے برعکس زندگی گزارے، یعنی اس کے دل میں اصل چیز تو آخرت کا غم ہے کہ ہمیں اللہ ذوالجلال کامیاب آخرت میں کر دے، جس طرح اللہ نے فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ ہے کامیابی زندگی، من ادخل الجنہ فقد فاز، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ ہے کامیاب، یہ ہے اصل کامیابی۔ بھائیو، بلڈنگیں بنانے میں کامیابی نہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کی نہیں رہی، ہماری کیسے رہے گی؟ وہ چھوڑ گئے، ہم نے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہاں کون ہے جو بیٹھا رہا ہے؟ ہر ایک نے اپنے وقت کے مطابق جانا ہے، جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، باقی رہنے والی ذات وارث اس دنیا کی وہ کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی ہر چیز اس دنیا سے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا انا نعد لهم عدا، ہم ان کے سانس گنتے ہیں، ان کے ماہ و سال گن رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے اتنے سانس، اتنے سال ہیں، اتنے مہینے ہیں، ایک سال گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، اتنے ہفتہ گزر گیا، اب اتنے سانس گزر گیا، ایک ایک سانس ہمارا گنا جا رہا ہے کہ کتنے، اور ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ جی اس کے تو سانس پورے ہو گئے، اپنی زبان میں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں نا، اس کے سانس پورے ہو گئے۔ اللہ نے یہی بات فرمائی کہ ہم ان کے سانس گن رہے ہیں، اور جب یہ سانس پورے ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا، یہاں کوئی طاقت اس کو باقی رکھنے والی نہیں رہے گی۔ دنیا کی ہر طاقت، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر چیز کا کوئی وقت نہیں، اگر وقت ہے تو اصل موت کا وقت ہے، یعنی اصل چیز جو جس کا وقت مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، جو ایک لمحہ نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں تقدیم ہوتی ہے، جب وقت مقرر آتا ہے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ بھائیو،
اصل کامیابی یہ کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم سے بچا دے اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں داخلہ دے دے. یہ اصل کامیابی ہے، یہ ہے اصل کامرانی. دنیا میں جو کچھ بھی ہم بنا کے جائیں گے، دیکھیے دنیا میں جو بھی بنا کے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم زمین سے نہیں اٹھیں گے جب تک اس سے یہ سوال نہیں کر لیا جائے گا کہ تم نے یہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا. پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کمایا کہاں سے، پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اس کو خرچ کہاں کیا. آج نہ ہم کمانے میں محتاط ہیں اور نہ خرچ کرنے میں محتاط. خرچ کرنے میں بھی اسراف اور تبذیر کا شکار، اور کمانے میں بھی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. جیسے کیسے ہے وہ آنا چاہیے، جھوٹ سے آئے، دغے سے آئے، فرار سے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، آنا چاہیے. یہ زندگی سراسر خسارے کی ہے بھائیو، نقصان کی یہ زندگی ہے. کامیاب زندگی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کمانے کی اگر توفیق دے تو حلال کمائے. میں عرض کر رہا، دیکھیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے تو آخرت کے لیے تو تنہا تو نہیں سکھائی. کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بھائی ہمیں تو دنیا بھی اللہ سے لینی ہے اور آخرت بھی اللہ سے لینی ہے. دنیا بھی اللہ آپ ہمیں عطا فرما اور آخرت بھی ہمیں عطا فرما، لیکن حسنہ، دنیا ہی نہیں لیکن دنیا وہ جو حسنہ اللہ کے ہاں محبوب، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں درست ہو، وہ دنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیضان ہے. اگر اللہ ذوالجلال دنیا بھی کسی کو عطا فرما دے اور وہ دنیا حلال طریقے سے عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء میں یہ بحث ہے کہ کیا غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدت الصابرین میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے اس مسئلے میں. دیکھیے ایک ہے غنی شاکر، اللہ نے نوازا ہے اور وہ شکر گزار ہے، شکر کرتا ہے. اور ایک وہ ہے جو فقیر ہے، بے نوا ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کے بس کچھ وسائل اور ذرائع ہیں، اتنی وافر مقدار میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. زندگی کا گزران اس کا اچھا اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے. یہ ہے فقیر صابر. وہ جو کچھ ہے الحمدللہ اس پہ بھی وہ الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پہ بھی وہ اللہ کا صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس پہ قانع رہتا ہے، صابر رہتا ہے. تو کیا فقیر صابر افضل ہے یا غنی شاکر افضل ہے؟ وہ معروف روایت آپ کے سامنے ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے سے صحابہ کرام جو فقراء صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ جنت کے مقام اور درجے اور اعلیٰ مقام وہ تو لے گئے عمراء، مال خرچ کرنے والے، کوئی بے قص ہے، بے سہارا ہے، جہاد کا موقع آتا ہے تو آپ انہیں فرماتے ہیں اور وہ جہاد کے لیے بے دریغ خرچ کرتے ہیں. بے سہارا لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے معاونت کرتے ہیں. درجے تو یہ لے گئے، اب ہمارے پلے تو ہے کچھ نہیں، ہم کیا خرچ کریں. صحابہ کرام نے یہ شکوہ شکایت کی نبی علیہ السلام سے جو فقراء صحابہ تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتلا دیتا ہوں، اس کا اہتمام کر لیا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس درجے اور مرتبے سے محروم نہیں رکھے گا جو درجہ اور مرتبہ اللہ عمراء کو عطا فرمائے. وہ کیا عمل؟ سن رکھا ہے آپ نے علماء سے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو. تم بھی عمراء صحابہ سے پیچھے نہیں رہو. اب چند دن کی بات تھی، اب پتہ چلا عمراء کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عمراء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہیں پتہ چلا کہ یہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں کچھ. یہ کیا پڑھتے ہیں؟ پوچھتے پوچھتے بات کھل گئی کہ نبی علیہ السلام نے تو جناب انہیں ایک وظیفہ بتا رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سوچا ہم کیوں نہ پڑھیں بھائی، نبی علیہ السلام کا حکم تو ساری امت کے لیے ہے، صرف فقراء کے لیے تو نہیں ہے. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. جب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو فقراء پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، عرض کرنے لگے لو جی وہ تو وظیفہ جو آپ نے بتلایا تھا وہ بھی پڑھنے لگے، وہ تو پھر سبقت لے گئے ہم سے.
تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ ذوالجلال چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ فقراء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمراء سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے، ان کا تو حساب کتاب ہی کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں یہاں رہتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں، دوسرے ہندوستان جاتے ہیں، ساتھی جہاں جہاں کے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ایک ہی بریف کیس ہو اور آپ جناب ایئرپورٹ سے نکلیں تو آپ کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں ہے، تلاشی لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ آپ سیدھے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر جناب 3 4 5 بریف کیس بھرے ہوئے ہوں تو پھر پہلے تو ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے مال کے آنے کا، اور پھر آگے امیگریشن والے، ٹھہرو بھائی یہ اتنا مال کیسے لے کے آئے ہو، یہ یہاں سلسلہ ہے یا نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں۔ بالکل اسی طرح بھائی اگر تو ہم نے نیکیوں کی نیکی ہی کمائی تو پھر الحمدللہ، لیکن اگر اس کے برعکس بریف کیس ہم نے بھرے ہیں دوسرے تو پھر دیکھیے جیسے دنیا میں حساب دینا پڑتا ہے آخرت میں دینا پڑے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مٹی پاؤں کی انسان نہیں چھوڑے گا جب تک اسے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تم نے یہ کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر حلال طریقے پہ کمایا جائے، جائز اور درست طریقے سے کمایا جائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیضان ہے، لیکن اگر حلال طریقے پہ نہ ہو تو یہ سراسر وبال جان ہے۔ اللہ حلال طریقے سے دنیا کمانے کی توفیق دے، دنیا بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے اور آخرت بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز بھی عجیب مسئلہ ہے جس میں آج ہم انتہائی سرد مہری کا شکار ہیں۔ یہ وہ ایک نماز ایسا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے کہ دین کے جتنے احکام ہیں اس کی اہمیت سمجھیے۔ استیاب ممکن نہیں ہے ایک مجلس میں نماز کے حوالے سے کہ دین کے جتنے مسائل ہیں وہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں عطا فرمائے۔ لیکن نماز ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنے پاس معراج کی رات بلا کے فرمایا کہ 50 نمازیں پڑھنی۔ یعنی یہ ایک واحد حکم ہے نماز کا، جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نہیں دیا بلکہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے سدرۃ المنتہا تک معراج کی رات اپنے پاس بلا کے نبی کریم علیہ السلام کو نماز کا حکم دیا کہ 50 نمازیں فرض۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے، اللہ کا احسان دیکھیے، رب ذوالجلال کی رحیمی اور کریمی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام جب مقام عبدیت میں تھے، دیکھیے مقام عبدیت میں تھے تو پھر کیا ہے، ٹھیک ہے جی 50 پڑھیں گے۔ بندے کا کیا کام ہے انکار کرنے کا؟ بات سمجھے نا، بندے کا کیا کام کہ وہ انکار، مالک کہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، بندے کا کیا کام ہے کہ وہ انکار کرے اور وہ اس میں جناب کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا وہ تلاش کرے یا عذر و معذرت کرے۔ مالک نے جب کہہ دیا، بندے کا کام ہے کہ اس کو تسلیم کرے۔ مالک نے فرمایا کہ 50 پڑھنی ہے، تو حضرت نبی علیہ السلام نے لمحہ بھر بھی اس میں توقف نہیں کیا، فرمایا ٹھیک ہے جی آمنا وصدقنا پڑھیں گے 50۔ یہ ہے مقام عبدیت۔ لیکن جب نیچے آئے موسیٰ علیہ السلام نے امت کی فکر اور سوچ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھی تو عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام کی رافت اور شفقت اس امت پر جب وہ اثر آپ کی طبیعت پر ہوا تو پھر غیر اللہ رب العزت کے پاس دوبارہ، یا اللہ میری امت پر رحمت فرمائیے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں نے تو مان لیا، لیکن میرے سارے بندے، میرے سارے امتی ان پہ تو اتنا بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر فرمایا چلو چھٹی دیتا ہوں، 5 پڑھ لیا کرو لیکن ثواب میں تمہیں 50 ہی کا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے پڑھے 5 لیکن ثواب کتنا؟ 50 کا۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی کرم نوازی ہے
اور دوسری طرف ہماری طرف سے کتنی سرد میری ہے، 5 پڑھنے سے 50 کا ثواب، لیکن ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 5 پوری اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں، بلکہ اس میں بھی جو خطرہ کرتے ہیں پناہ خدا۔ تو یہ واحد وہ حکم ہے، یا یہ ایک وہ حکم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کے دیا تھا۔ باقی دین کے جتنے احکام ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، تسبیح و تحلیل ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے جبرائیل امین کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائے۔ لیکن نماز ایک ایسا ہے، مسئلہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ بلکہ ایک بات اور سمجھیے، صحیح بات یہ ہے بھائی اور میرے بھائیوں، یہ نماز ہمارے امتی ہونے کی علامت ہے۔ یہ نماز ہمارے امتی ہونے کی، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی علامت ہے۔ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہم نے، تو رجسٹر میں نام لکھا گیا کہ یہ ہے، رجسٹر میں نام لکھا گیا کہ یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، وہ فرماتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، کبھی کسی عدالت میں خالی دعوے کی بنیاد پہ کسی نے کیس جیتا ہے؟ کہ کسی دنیا کی عدالت میں یا کسی عدالت میں بھی کوئی جا کے دعویٰ دائر کر دے اور وہاں کے منصف اور جج حضرات جناب وہ کہے کہ جناب میرے پاس آ گیا ہے دعویٰ فلاں آدمی کا اور بڑا اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، بس نہ وہ اس نے دلیل دی، نہ کوئی شہادت پیش کی، نہ کوئی گواہی پیش کی، اور صرف دعویٰ دائر کرنے کے نتیجے میں وہ جناب عدالت وہ اٹھ کے اس کے حق میں فیصلہ دے دے، کیا دنیا کی کوئی عدالت ایسا کام کر سکتی ہے؟ فرماتے ہیں بھائیو، دنیا کی عدالت میں یہ ظلم نہیں ہو سکتا، تو اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں یہ فیصلہ کس طرح ہوگا کہ خالی تمہارے اس دعوے کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کہہ دے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، جب تک اس دعوے کے مطابق دلیل پیش نہیں کرو گے، جب اس دعوے کے مطابق دلیل پیش نہیں کرو گے۔ اور اس دعوے کی سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز، اس کی پہلی دلیل، باقی ادلہ کے علاوہ پہلی دلیل کیا ہے اس دعوے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں؟ وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ سنی ہے نا یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچانوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پشیماں ہو کے پوچھا حضور آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اربوں کی دنیا، خربوں کی دنیا، پتہ نہیں ان گنت انسان، ان میں سے آپ اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیسے پہچانیں گے؟ اتنی جمع غفیر انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کے جناب قیامت کے آخری لمحات تک ان گنت انسان، آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو آثار وضو سے پہچانوں گا۔ اللہ اکبر کہ میری امت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرے گی، اس کا یہ چہرہ، اس کے یہ بازو، اس کے یہ پاؤں، یہ اس طرح چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ کبھی کسی کو اشتباہ ہوا ہے 14ویں چاند کے رات کو چاند کو دیکھنے میں؟ تو میں بھی پوری مخلوق میں دیکھ لوں گا وہ چاند جیسا چہرہ میرے امتی کا ہے، وہ چاند جیسا چہرہ میرے امتی کا ہے۔ بھائیوں ثابت ہوا نا کہ امتی کی علامت کے لیے کون سی چیز ہے؟ یہی نماز۔ ہم کہتے تو ہیں نا امتی، لیکن امتی ہونے کے لیے ہم تو کہتے سرکار ہم آپ کے امتی ہیں، سرکار ہم آپ کے امتی ہیں، لیکن سرکار بھی تو کہہ لینا یہ میری امت ہے۔ بات سمجھے کچھ؟ ایک ہے ہمارا دعویٰ کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سرکار خود فرما دے کہ یہ میرا امتی ہے۔ دونوں میں کون سی بات؟ یہ تو خالی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور جناب اس میں ہم سر بھی گھماتے ہیں اور جناب پتہ نہیں کیا کچھ محبت میں کرتے ہیں کہ ہم سرکار کے کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ لیکن اگر
نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، سرکار ہمیں ایز اے امتی نہیں پہچانتے، اور پھر ہمیں اسی کے نتیجے میں حوض کوثر سے پانی نہیں ملتا، تو آپ بتلا لیں ہمارا وہاں کیا پرسارے حال، کون پرسارے حال ہوگا؟ کیا ہماری کیفیت ہوگی، کیا نوعیت ہوگی ہم فقراء کی؟ اس لیے بھائیو، یہ نماز یہ مسلمان ہونے کی سب سے اولین علامت اور امتی ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ سب سے پہلا حکم بھی یہی ہے، اور سب سے بڑا سوال بھی، سب سے پہلا سوال بھی قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ یہی نماز ہے۔ بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا نام لیا، اور ساتھ کیا کیا؟ صرف زبانی کلامی نہیں، اللہ 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 نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں، عملی زندگی، صرف قولاً نہیں عملاً، قولاً نہیں بلکہ عملاً، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، اللہ اکبر۔ باپ ہے نا، کوئی باپ، وہ اپنے آخری زندگی کے لمحات میں اولاد کو بلا کے کوئی وصیت کرے تو وفادار اولاد وصیت کی پابندی کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ سوچئے ذرا، وفادار جو اولاد ہے وہ باپ کی وصیت کی پابندی کرتی ہے، اس کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کرتی۔ وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لے گی، لیکن باپ نے جو وصیت کی ہو اس کو ضائع نہیں کرتی، بلکہ اس کا اہتمام کرتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی آخری وصیت کیا تھی، یاد ہے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ آخری وصیت نبی علیہ، زندگی بھر بھی یہی حکم، اور آخری وصیت بھی گویا امتی کو نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ نماز کی وصیت ہے۔ اب مجھے بتلائیں کہ ہم امتی بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یہ اللہ کا حکم بھی ہے، نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے، اور پھر جناب نبی علیہ السلام کی وصیت بھی ہے، اور ہم اچھے امتی ہیں، نہ وصیت کی پاسداری ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پاسداری۔ کیا امتی، کیسے امتی ہیں ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازی بنائے، بلکہ پکا نمازی بنائے۔ وہ یہ نہیں کہ صبح کی پڑھ لی باقی چھٹی، یا صبح کی اور شام کی پڑھ لی باقی کو چھٹی۔ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جناب بعض کا کہاں چلے ہو؟ عید کی نماز پڑھنا۔ جو عید کی نماز نہیں پڑھنی کافر ہو کے مرنا ہے۔ گویا کہ عید کی نماز اگر نہ پڑھے تو پھر تو شاید کافر ہو جائے، اگر عید کی پڑھ لے باقی سب چھوڑ دے تو پھر ہم پکے مسلمان ہیں۔ یہ کوئی اسلام سب کو نہیں دیتا بھائی، نمازی ہو تو پکے، اور نماز بھی وہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھائے، ہمیں اللہ اپنے نبی کی تابعداری میں نمازی بنائے۔ دیکھیے، ایک ہے ہم نماز اپنی مرضی سے پڑھیں، اپنی فکر سے پڑھیں، اپنی سوچ سے پڑھیں، کاہلی اور سستی سے پڑھیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر دامن گیر ہو، یہ ٹو لگی ہوئی ہو کہ اللہ کے رسول نے کس طرح پڑھی، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ یہ فکر نماز کی ادائیگی میں جب ہو تو پھر وہی نماز انسان کے لیے نجات کا باعث بنتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، لیکن افسوس کہ تم تو وہ ہو کہ تم نے تو دنیا میں ہی دل لگا لیا۔ اللہ اکبر، تم تو دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے، تمہاری تو تمام ترجیحات دنیا ہی بن کے رہ گئی، جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ والآخرۃ خیر لک خیر وابقی، نہیں دنیا نہیں بلکہ آخرت تمہارے لیے بہتر آخرت ہے، اور یہ آخرت ہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا باقی رہنے والی، دنیا تو فانی ہے، یہ تو جانی ہی جانی ہے، اس کو تو فنا ہی اس کے مقدر میں فنا ہے، اس کے فنا کا فیصلہ ہے۔ لیکن جو باقی رہنے والی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی، جہاں موت کو بھی یہاں تو موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی، کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو،
نبی ہو یا امتی ہو، موت کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث سامنے رکھیں جو انہوں نے صحیح بخاری میں آتی ہے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی کیفیت بیان کی ہے، لیکن یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے لیے آخرت بہتر ہے، دنیا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کو بہتر سمجھ رکھا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بہتر سمجھا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ باقی رہنے والی بھی آخرت ہے، ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ انما الآخرہ لا ہی الحیوان، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، دنیا کی یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی بلاخر موت آئے گی، جہاں انسان کو کوئی پشیمانی نہیں۔ دنیا میں پہلے کھانے کی پشیمانی، پینے کی پشیمانی، اور کھانے پینے کے بعد پھر جناب با فراغت فارغ ہونے کی پریشانی۔ سمجھ گئے بات؟ پہلے کھانے پینے کی پریشانی اور پھر با فراغت فارغ ہونے کی پریشانی۔ کھانا نہ ملے تب بھی پشیمان، اور جناب جب فارغ نہ ہو تو تب بھی پریشان۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ دنیا، دکھ اور دنیا دونوں دال کے ساتھ ہی ہے نا، دنیا بھی دال کے ساتھ اور دکھ بھی۔ دنیا تو ہے ہی دکھوں کا گھر، دنیا تو ہے ہی دکھوں کا گھر۔ یہاں کسی نے سکھ پایا ہے، یہاں کس نے سکھ پایا ہے؟ اور جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے، بالآخر ان کا کیا حشر ہوا؟ جو فرعون بنے بیٹھے تھے، بالآخر ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا بیتی اور کیا گزری ان کے ساتھ؟ جو اپنے آپ کو حکمران اور ساری دنیا کا ملجا و ماوا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو جوتے کھا کھا کے بالآخر دنیا سے گیا، وہ اس پہلا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون بھی اور ہمارے دور کا فرعون بھی، جوتے کھا کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ذلیل، اس ذلت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ یعنی عزت کی زندگی تو انسان کی آخرت کی زندگی ہے، اگر جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما دے۔ دنیا کی زندگی تو دکھوں کی زندگی ہے، پریشانیوں کی بھائیوں زندگی ہے۔ یہاں کس کو ہے، کس کو سکھ اور کس کو چین ہے؟ جو ہمیشہ خوش رہا ہو، جو ہمیشہ سکھ میں اس نے زندگی گزاری ہو اور کبھی اس کو پشیمانی نہ ہوئی ہو۔ کون ہے اس دنیا میں جس نے جناب آرام اور سکون ہی کی زندگی گزاری؟ لیکن قیامت میں، جنت میں کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہے، کسی کو دکھ نہیں ہے، کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، نہ کھانے کی وہاں فکر ہے، نہ با فراغت ہونے کی فکر ہے۔ کھانے کے لیے جب بھی آپ کا دل چاہے گا تو پھر آپ کو توڑنے کی انگور کھٹے، سمجھ گیا نا؟ ہاتھ نہیں پہنچتا تو کیا کہتا ہے؟ انگور کھٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن وہاں کوئی انگور کھٹا نہیں، وہ انگور خود تمہارے منہ کے پاس آ جائے گا۔ جس کو کھانا چاہتے ہیں آپ، وہ انگور خود تمہارے منہ کے پاس آ جائے گا، آپ کو کھانے میں کوئی کلفت بھی محسوس نہیں ہوگی، اور وہ کھائیں گے بھی تو اس سے بھی خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی، اور جب کھائیں گے تو آپ کو ڈکار آئے گا، وہی آپ کے ہضم کی علامت ہوگی، اور وہ بھی کستوری سے بہتر بڑھ کے خوشبو ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت کی اتنی جگہ جتنی ایک لاٹھی ہے، یہ سمجھیے، یہ لاٹھی ہے نا مثال کے طور پر، یہ سمجھیے یہ لاٹھی ہے، ہاں، اتنی جگہ جنت ہے، اتنی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کی تمام جتنی بھی قیمت اور متاع ہے دنیا میں، جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنے ہیرے، جتنے جواہرات ہیں، وہ تمام ایک طرف، اور جنت کی اتنی جگہ ایک طرف، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی سی جگہ، حدیث میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی کہ اللہ نے سعد کو جنت عطا فرمائی، اور وہاں ایک بات اور فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مندیل، اللہ ذوالجلال نے سعد کو ایک ایسا مندیل، رومال دیا ہے، ایسا رومال دیا ہے، مندیل و سعد
خیر من الدنیا وما فیہا، اور باقی انعامات تو ایک طرف، سعد کو جو ایک رومال دیا ہے پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہے، ایک رومال کی پوری دنیا ایک رومال کی بھی قیمت نہیں ہے، وہ جنت ایسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں دنیا میں تو کیا ہے، قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پہ حوصلہ شکنی، یہاں تو یہی ہے نا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہاں تو یہ ہے نا، یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، جس شاء اللہ یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جب تک اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بھائیو، یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ ذرا غور کی، لا حول ولا قوت، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، نہ کچھ طاقت ہے، حتیٰ کہ میں بدلنے کا پہلو بدلنے کی بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کئی دفعہ، کہتے ہیں جی وہ مردے سنتے ہیں، مولوی صاحب مردے سنتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں بھائی میری تو زندہ نہیں سنتے، مردے کیا سنتے ہیں؟ بھئی ہم بولتے ہیں، بات سمجھو، بولتے ہیں جب تک اللہ بولنے کی توفیق دے، ورنہ نہیں بول سکتے، سنتے ہیں جب تک اللہ سننے کی توفیق دے، ورنہ ہم سن سکتے، دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھنے کی توفیق دے، ورنہ ہم بذات خود کچھ دیکھنے کے قابل، ایک قدم بھی ہم آگے بڑھانے کے قابل نہیں ہے جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہ ہے معنی لا حول، حول کے معنی کیا ہے؟ بدلنا۔ میں بیٹھا ہوں تو دوسرا پہلو بدل بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق جس وقت تک شامل حال نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ۔ دنیا میں تو یہ کہتے بے بسی ہے انسان، اللہ کے فیصلے کے مطابق بے بسی ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ اکبر کبیر، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے قیامت میں جنت میں جو تم چاہو گے ملے گا۔ یہاں ہماری ہر خواہش کے مقابلے میں بات سمجھ لو، اللہ کی مشیت حائل ہے۔ یہاں اللہ کی مشیت ہمارے تمام کوششوں میں کیا ہے؟ اللہ کی مشیت حائل ہے۔ ہم نہیں کچھ کر سکتے، نہیں بول سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں جا سکتے جب تک اللہ کی مشیت شامل حال، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جنت میں وما کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے اسی وقت پاؤ گے، جو چاہو گے اسی وقت پاؤ گے۔ وہاں اللہ کی مشیت، ہماری مشیت اور ہمارے کام میں مطلوب میں، مشیت اور مطلوب میں اللہ کی مشیت قیامت جنت میں حائل ہے۔ بات سمجھے کچھ؟ جنت میں ہمارے طلب اور اللہ مطلوب میں، طلب اور مطلوب میں اللہ کی مشیت حائل ہے نہیں۔ وہاں تو ہے یہ بھئی، اگر وہاں بھی پریشان ہونا ہے تو پھر جنت ہی کیا ہے؟ بات سمجھے؟ اگر وہاں پتہ نہیں یہ ملتا ہے، یہ چیز ملتی ہے نہیں ملتی، اگر یہ فکر وہاں بھی ہے تو پھر وہ جنت ہی کیسی ہے؟ سمجھے بات؟ وہاں جنتی کے لیے تو ہر قسم کی پشیمانی ختم، دنیا گھر پریشانیوں کا، دنیا گھر آفات کا، دنیا گھر بیماریوں کا، لیکن جنت ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی آرام، ہر قسم کا سکھ، جو چاہے گا انسان اس کو، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تلی پہ سرسوں جمتی ہے، جو چاہے گا انسان کے سامنے ہر چیز عیار آچے بیان کی مصداق ہوگی۔ اور پھر جنت ہی تو ہے نا۔ بعض کہتے ہیں، بات سے بات نکل آتی ہے، بعض کہتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ، ایک صوفی صاحب تھے، وہ صوفی صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ مولوی بھی عجیب ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت دو، اللہ ہمیں جنت دو، اللہم ادخلنی جنت الفردوس، اللہ ہمیں جنت دو۔ یہ صوفی مولوی عجیب ہیں، تو یہ اللہ سے پھر مخلوق کے طالب ہیں۔ اللہ سے پھر کس کے طالب ہیں؟ جنت مخلوق ہی ہے نا۔ یہ اللہ سے مخلوق ان کے دل سے نکلی ہی نہیں، نہ دنیا میں نکلی نہ آخرت میں نکلی۔ کیا فائدہ جنت طلب کرنے کا؟ تو اللہ سے اللہ کو مانگو۔ کہتے ہیں صوفی، شیخ الاسلام نے لکھا ہے
کہ جناب وہ کہتا ہے کہ اللہ سے اللہ مانگو، میں تجھ سے مانگوں تجھی کو کہ سب کچھ مل جائے، یہی 100 سوالوں میں میرا یہی ایک سوال اچھا ہے، وہ جیسس کسی صوفی نے کہا ہے، اس لیے اللہ سے اللہ کو مانگو۔ یہ جنت کا کیا معنی؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا لطیف جواب دیا، فرماتے ہیں کہ بیچارے صوفی صاحب کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ یہ جنت کیا ہے، اس نے یہ سمجھا کہ صرف یہ باغ ہے، باغیچہ ہے، باغ ہے اور باغیچہ ہے، یہ اللہ کی بس مخلوق ہے، اور نہیں بھائی، یہ جنت محلے دیدار محبوب ہے، یہ جنت تو کیا ہے؟ محلے دیدار محبوب ہے، یہ جنت تو اللہ کی رحمت کا پرتو ہے، یہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اور یہ جنت اللہ ذوالجلال کے دیدار کا کیا ہے؟ محل ہے۔ اس جنت میں ولدینا مزید، اللہ اکبر اللہ اکبر، قرآن پڑھیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ادھر جناب کیا ہے؟ پل سراج سے گزرے اور جنت کا دروازہ آگے، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت کو قریب کیا جائے گا، یہ نہیں کہ جناب چل چل کے آپ جنت میں پہنچیں گے، اللہ اکبر۔ جہنم، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے، جہنم میں تو جناب کسی کو سر کے بل، کسی کو منہ کے بل، کسی کو گھٹنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی تفصیلات موجود ہے، جہنم میں تو جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، لیکن جنت میں تو جنتیوں کو چل کے بھی نہیں جانا پڑے گا، بلکہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو خود جنت جس طرح پیشکش کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، آؤ یہ جنت ہے تمہارے لیے، اللہ اکبر، چلے جاؤ جنت میں، اور پھر وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ جنت ہے، اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس اور بھی ہے میرے پاس۔ وہ مزید کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے۔ کسی اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، مَا طَابَتِ الْجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَتِهِ وَمَا طَابَتِ الدُّنْيَا إِلَّا بِعَفْوِهِ وَمَا طَابَتِ الْآخِرَةُ إِلَّا بِعَفْوِهِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مَا طَابَتِ الدُّنْيَا إِلَّا بِذِكْرِهِ، اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی نفع نہیں ہے اگر آخرت میں اللہ کی عفو اور بخشش نہیں ہے، جنت کا بھی کیا ہے اگر جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے، سمجھے یا نہیں بھائی؟ جس کے لیے آہیں نکلتی ہیں، جس کے لیے آنسو بہتے ہیں، جس کے لیے جانوں کی قربانی ہے، جن کے لیے اولاد کی قربانی دی ہے، جن کے لیے مال کی قربانی دی ہے، وہ محبوب اب بھی چھپا رہے تو پھر اس ساری قربانیوں کا فائدہ کیا ہے؟ بات سمجھے یا نہیں؟ تو شیخ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جنت تو ہے محل دیدار، جنت تو اللہ ذوالجلال کے دیدار کا محل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جہاں جنت مانگی وہاں ایک اور سوال کیا، وہ کیا؟ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اللہ اکبر، اللہ دیدار تو وہاں ہوگی، وہاں ہی ہوگا نا، دیدار تو وہاں ہی ہوگا، لیکن کچھ لذت یہاں ہی عطا فرما دے، دیدار کی لذت کچھ نہ کچھ یہاں عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، جنت تو دیدار تو جنت میں ہے نا، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا وہ پرتو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں، اللہ اس کو 2 جنتیں دیتے ہیں، اللہ اکبر، 2 جنت۔ شیخ الاسلام سے پوچھئے وہ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں بھائی وہ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں بے فکری ہے، جنت میں کیا ہے؟ بے فکری ہے، بے فکری ہے جنت میں، اور جو اللہ والا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ کا ذاکر ہے، ایک تو جنت اس کی آخرت میں ہے، اور ایک لذت ذکر وہ اس دنیا میں بھی اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ لذت ذکر اور بے خوفی یک گنا اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھ کے، جب آخری دور میں جناب حکمرانوں نے اٹھا کے جیل میں پھینکا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ما ضر بی اعدائی فإن بستانی فی قلبی، میرے دشمنوں نے میرا کیا بگاڑا ہے، اور میرا باغیچہ تو میرے دل میں کھلا ہوا ہے، میرا باغیچہ، میرا باغ تو میرے دل میں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کال کوٹری میں داخل کر دیا،
جیل میں پھینک دیا ابن تیمیہ کو، جیل میں جانے کے باوجود بھی میرا باغیچہ کھلا کا کھلا ہے۔ بھائیو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ ہے جنت، کس سے آپ حاصل ہوتی ہے؟ یہ اسی نماز کی لذت سے، اسی ذکر و فکر کی لذت سے، اور یہی کامیابی دنیا کی زندگی ہے، اور یہی کامیابی کا راز آخرت کی زندگی ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اور یہ ہم ابھی نہیں کہہ رہے، ابھی یہ بات نہیں کہہ رہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات ہم نے کہہ رکھی، اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات پکی کہہ رکھی۔ تمہیں کس بات کا شک ہے؟ اب بھی تمہیں شک ہے؟ ہم نے قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے، تورات میں بھی یہی بات کہی، صحیفہ صحائف ابراہیم میں بھی ہم نے یہی بات کہی، تو تمہیں اب کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ کامیابی زندگی کس کی ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نوعیت کی زندگی اختیار کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔